قصص القرآن، حصہ اول، پارٹ نمبر 22، پیج نمبر 243۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورہ یوسف۔ پھر جب یہ مصر میں اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے ان کو حکم کیا تھا، تو یہ احتیاط ان کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ کام نہ آئی، مگر یہ ایک خیال تھا یعقوب کے جی میں جو اس نے پورا کر لیا، اور بلا شبہ وہ صاحب علم تھا اور ہم ہی نے ہی اس کو یہ علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ مطلب یہ ہے کہ یعقوب نے جو کچھ کیا اس کو بمقتضائے علم یہی کرنا چاہیے تھا، کیونکہ علم کی یہ دولت ہم نے ہی اس کو بخشی تھی، مگر یہ ضروری نہیں کہ احتیاطی تدابیر ہر جگہ راست ہی آئیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کے برعکس مصلحت دیکھتی ہے تو پھر وہی ہو کر رہتا ہے اور سب تدبیریں بیکار ہو جاتی، جیسا کہ آنے والے واقعہ میں بنیامین کے ساتھ پیش آیا کہ وہ روک لیے گئے اور ایسی مصلحت کے زیر اثر روک لیے گئے کہ اس کا انجام تمام خاندان یعقوب کے حق میں بہتر ثابت ہوا۔ صورت یہ پیش آئی کہ جب برادران یوسف کنعان سے روانہ ہوئے تو راستے میں بنیامین کو تنگ کرنا شروع کیا، کبھی اس کو باپ کی محبت و عشق کا طعنہ دیتے اور کبھی اس بات پر حسد کرتے کہ عزیز مصر نے خصوصیت کے ساتھ اس کو کیوں بلایا ہے۔ بنیامین یہ سب کچھ سنتا اور خاموش رہتا۔ جب یہ سب منزل مقصود پر پہنچے تو حضرت یوسف نے بنیامین کو اپنا تمام حال سنایا اور بتایا کہ میں تیرا حقیقی بھائی یوسف ہوں، اور پھر تسلی و تشفیع کی کہ اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ان کی بدسلوکیوں کا دور ختم ہو گیا، اب یہ تجھ کو کسی قسم کی ایذا نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ یوسف۔ اور جب یہ سب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اس نے آہستہ سے کہا، میں تیرا بھائی یوسف ہوں، پس جو بدسلوکی یہ تیرے ساتھ کرتے آئے ہیں تو اس پر غمگین نہ ہو۔ تورات میں ہے کہ یوسف نے بھائیوں کی بڑی مدارت کی اور نوکروں کو حکم دیا کہ ان کو شاہی مہمان خانہ میں اتاریں اور ان کے لیے پرتکلف دعوت کا سامان کیا۔ چند روز کے قیام کے بعد جب یہ رخصت ہونے لگے تو یوسف نے حکم دیا کہ ان کے اونٹوں کو اس قدر لاد دو جتنا کہ یہ لے جا سکیں۔ حضرت یوسف کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح اپنے عزیز بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیں، مگر انتہائی اضطراب اور بے قراری کے باوجود ان کے لیے ایسا کرنا ممکن نہ تھا، اس لیے کہ حکومت مصر کے قانون میں کسی غیر مصری کو بغیر کسی معقول وجہ کے روک لینا سخت ممنوع تھا، اور حضرت یوسف یہ کسی طرح نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت لوگوں پر یا ان کے بھائیوں پر اصل حقیقت منکشف ہو۔ بدیم وجہ خاموش رہے، اور جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو کسی کو اطلاع کیے بغیر نشانی کے طور پر اپنا چاندی کا پیالہ بنیامین کے کجاوا میں رکھ دیا۔ کنعان کے اس قافلہ نے ابھی تھوڑی ہی مسافت طے کی ہوگی کہ یوسف کے کارندوں نے شاہی برتنوں کی دیکھ بھال کی تو اس میں پیالہ ندارد پایا۔ سمجھے کہ شاہی محل میں کنعانیوں کے سوا دوسرا کوئی نہیں آیا، اس لیے انہوں نے ہی چوری کی ہے۔ فوراً دوڑے اور چلائے، قافلہ والو ٹھہرو، تم چور ہو۔ برادران یوسف کارندوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، ہم کو خواہ مخواہ کیوں الزام لگاتے ہو؟ آخر معلوم تو ہو کہ تمہاری کیا چیز گم گئی ہے۔ کارندے کہنے لگے کہ بادشاہ کا پیمانہ پیالہ گم ہو گیا ہے، اور ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا کہ جو شخص اس چوری کا پتہ لگا دے گا اس کو ایک اونٹ غلہ انعام میں ملے گا، اور میں اس بات کا ضامن ہوں۔ برادران یوسف نے کہا، خدا علیم ہے کہ ہم مصر میں فساد اور شرارت کی غرض سے نہیں آئے، اور تم جانتے ہو کہ ہم اس سے پہلے بھی غلہ لینے آ چکے ہیں، ہم میں چوری کی قطعاً عادت نہیں ہے۔ کارندوں نے کہا، اچھا جس کے لیے اس سے پہلے بھی غلہ لینے آ چکے نہیں کارندوں نے کہا، اچھا جس کے پاس سے یہ چوری نکلے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ خود آپ اپنی سزا ہے، یعنی وہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے جرم کی پاداش میں پکڑا جائے، اور ہم یہاں
ایسی زیادتی کرنے والوں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ کارندوں نے یہ جواب سنا تو پہلے دوسرے بھائیوں کے بوروں کی تلاشی لی، اور جب ان میں پیالہ نہ نکلا تو آخر میں بنیامین کی خورجی کی تلاشی لی تو اس میں موجود تھا۔ انہوں نے وہ پیالہ نکال لیا اور قافلہ کو واپس لوٹا کر عزیز مصر یوسف کی خدمت میں معاملہ کو پیش کیا۔ حضرت یوسف نے معاملہ کی نوعیت کو سنا تو دل میں بے حد مسرور ہوئے اور خدا تعالیٰ کی کارسازی پر شکر ادا کیا۔ جس بات کے لیے میں بے قرار تھا کہ کسی طرح بنیامین میرے پاس رک جائے اور وہ میرے ہاتھوں کسی طرح نہ بن پڑی، اس کو قادر مطلق نے اس حکمت کے ساتھ پورا کر دیا، اور یہ سوچ کر قطعاً خاموش رہے، یہ ظاہر نہیں ہے فرمایا کہ یہ پیالہ میں نے خود بنیامین کی خورجی میں اپنی نشانی کے طور پر رکھ دیا تھا۔ ادھر بنیامین بھی جو کہ قبل ہی اپنے برادر بزرگ یوسف سے واقف ہو چکا تھا، اس واقعہ کو مرضی کے مطابق پا کر خاموش رہا۔ برادران یوسف نے جب یہ دیکھا تو ان کی حاسدانہ رگ پھڑک اٹھی اور انہوں نے یہ جھوٹ بولنے کی جرات کی کہ اگر بنیامین نے یہ چوری کی ہے تو تعجب کا مقام نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا بڑا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ حضرت یوسف نے یہ دیکھ کر بھی کہ میرے منہ پر ہی جھوٹ بول رہے ہیں، ضبط سے کام لیا اور راز فاش نہ کیا، اور دل میں کہنے لگے تمہارے لیے سب سے بری جگہ ہے کہ تم ایسا جھوٹا الزام لگا رہے ہو، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اللہ اس کی حقیقت کا خوب جاننے والا ہے۔ یا خود انہی سے مخاطب ہو کر فرمایا، جیسا کہ بعض مفسرین تفسیر سے ظاہر ہوتا ہے، یعنی ان کو شرمندہ کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تو یہ کہتے تھے کہ ہم چوری کے قریب تک نہیں ہیں، اور یا اب غیر حاضر بھائی پر چوری کا الزام لگا رہے ہو، جس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا خاندان ہی چوری کا پیشہ ہے۔ یہ کیسا برا مقام ہے جو تم نے اختیار کیا ہے۔ برادران یوسف نے جب یہ رنگ دیکھا تو بہت گھبرائے اور باپ کا عہد و پیمان یاد آ گیا۔ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کس صورت سے بنیامین کو حاصل کریں۔ ہم تو پہلے ہی کال ہار چکے، صرف ایک ہی پہلو باقی تھا کہ التجائیں اور خوشامدانہ عرض و معروض کر کے عزیز مصر کو بنیامین کی واپسی کی ترغیب دلائیں۔ کہنے لگے عزیز مصر، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، اس کو اس کے پہلے بھائی کا بھی بے حد غم ہے اور اس لیے اس کا عاشق و متوالا ہے، اس پر رحم کیجیے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو سزا کے لیے روک لیجیے۔ آپ ہم پر مہربان رہے ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جو احسان کرنے والے ہیں۔ عزیز مصر یوسف نے کہا، پناہ بخدا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم اگر ایسا کریں تو ظالم ہوں گے۔ جب اس جانب سے مایوس ہو گئے تو اب الگ خلوت میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے بڑے نے کہا، بھائی تم کو معلوم ہے کہ والد نے بنیامین کے متعلق کس قدر سخت اور پختہ عہد و پیمان ہم سے لیا ہے، اور اس سے پہلے تم یوسف کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کر چکے ہو وہ بھی سامنے ہے۔ اس لیے میں تو اب اس جگہ سے اس وقت تک ٹلنے والا نہیں کہ یا والد مجھ کو کنعان آنے کی اجازت دیں اور یا خدا میرے لیے کوئی دوسرا فیصلہ کر دے۔ جاؤ تم سب ان کے پاس جاؤ اور عرض کرو کہ تمہارے بیٹے بنیامین نے چوری کی، اور جو بات ہمارے جاننے میں آئی وہی سچ ہے۔ آپ کے سامنے ہم نے سچ کہہ دی، ہم کو کچھ غیب کا علم تو تھا نہیں کہ پہلے سے جان لیتے کہ اس سے ایسی حرکت سرزد ہونے والی ہے، اور یہ بھی کہنا کہ آپ مصر کے لوگوں سے اس کی تصدیق کر لیں، نیز اس قافلہ سے بھی کہ جس کے ساتھ ہم مصر سے یہاں آئے ہیں، کہ ہم اس معاملہ میں بالکل سچے ہیں۔ اس مشورہ کے مطابق وہ کنعان واپس آئے اور حضرت یعقوب سے بے کم و کاس سارا واقعہ کہہ سنایا۔ قرآن عزیز نے یوسف کے سوتیلے بھائیوں کی اس گفتگو کو جو اس سلسلہ میں انہوں نے یعقوب سے کی اس طرح نقل کیا ہے، فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ، بس باپ کے پاس جا کر کہنا، اے باپ تیرے بیٹے نے چوری کر لی۔ اور اس سے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یوسف کے ان سوتیلے بھائیوں کی شقاوت کا اندازہ کیجئے کہ ایسے سخت وقت میں بھی بوڑھے باپ کو طعن و تشنیع اور ملامت سے نہ چھوڑا، اور یہ نہ کہا کہ ہمارے بھائی سے یہ غلطی ہو گئی، بلکہ ان کی طرف نسبت کر کے یہ کہا کہ تیرے بیٹے، ہاں چہیتے اور پیارے بیٹے نے چوری کر کے ہم سب کو ذلیل کیا، ہم کو کیا معلوم تھا کہ اس کے ایسے گن ہیں۔ حضرت یعقوب یوسف کے معاملے میں ان کی صداقت کا تجربہ کر چکے تھے، اس لیے فرمایا، نہیں، تمہارے جی نے ایک بات بنا لی ہے، واقعہ یوں نہیں ہے، بنیامین اور چوری یہ نہیں ہو سکتا، خیر اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں، ایسا صبر کہ بہتر سے بہتر ہو، خدا تعالیٰ سے کیا بعید ہے کہ وہ ایک دن ان گم گشتگان کو پھر جمع کر دے اور ایک ساتھ ان دونوں کو مجھ سے ملا دے۔ بلا شبہ وہ دانا حکمت والا ہے، اور ان کی جانب سے رخ پھیر لیا۔ وہ فرمانے لگے، آہ فراق یوسف کی غم انگیزی۔ حضرت یعقوب کی آنکھیں شدت غم میں روتے روتے سفید پڑ گئی تھیں، سینہ غم کی سوزش سے جل رہا تھا، مگر صبر کے ساتھ اللہ پر تکیہ کیے بیٹھے تھے۔ بیٹے یہ حال دیکھ کر کہنے لگے، باخدا تم ہمیشہ اسی طرح یوسف کی یاد میں گھلتے رہو گے یا اسی غم میں جان دے دو گے؟ حضرت یعقوب نے یہ سن کر فرمایا، میں کچھ تو شکوہ نہیں کرتا اور نہ تم کو سناتا ہوں،
ستاتا ہوں۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ یوسف بلکہ میں تو اپنی حاجت اور اپنا غم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ہم نے شاہی پیالہ کے واقعہ کی تفسیر میں عام تفاسیر سے جدا مفسرین کے اس قول کو اختیار کیا ہے جس کو متاخرین کے ہاں قول شاذ کا درجہ حاصل ہے، مگر اس مقام پر سب سے بہتر اور بے غل و وشک تفسیر ہے۔ کتب تفاسیر میں عام طور پر آیت جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، رکھ دیا یوسف نے پیالے کو بھائی بنیامین کے کجاوا میں، حضرت یوسف کے اس عمل کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ وہ چونکہ بنیامین کو روکنا چاہتے تھے اور مصر کا قانون اس کی اجازت نہ دیتا تھا، اس لیے انہوں نے یہی سمجھ کر کے یہ پیالہ رکھ دیا تھا کہ اس طرح بنیامین چور بن جائے گا اور میں اس کو روک سکوں گا۔ اور پھر آیت اذن مؤذن میں پکارنے والی شخصیت بھی یوسف ہی کو بتاتے ہیں، اور اس طرح جب ان پر جھوٹ کا الزام عائد ہونے لگتا ہے تو اس کو توریہ سے تعبیر کر کے ان کی معصوم شخصیت کو اس الزام سے بری کرتے ہیں، حالانکہ قرآن عزیز کے اسلوب بیان میں کوئی ایسا اشارہ تک موجود نہیں ہے جسے حضرت یوسف کی شخصیت پر جھوٹ کا شبہ بھی ہو سکتا ہو یا توریہ کہنے کی ضرورت پیش آتی ہو۔ یہ معنی کہ کسی محمود اور نیک مقصود کی خاطر توریہ بری اور معیوب بات نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے، لیکن یہ کہنے والے اس کو قطعاً بھول جاتے ہیں کہ معاملہ ہمارا تمہارا یا صالحین اور ابرار کا نہیں ہے بلکہ خدا کے پیغمبر اور رسول کا معاملہ ہے۔ ان کی اخلاقی زندگی کا معیار اس قسم کی اصلاحی تعبیروں سے بہت بلند اور برتر ہے، وہ اپنی نیک خواہشات میں بھی عزیمت کی بلندی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، پھر کیا ضرور کہ ایسے موقع پر جہاں قرآن عزیز اسلوب بیان مجبور نہ کرتا ہو اور احادیث صحیحہ اس کی تائید نہ کرتی ہوں، خواہ مخواہ ان کی جانب ایسی بات منسوب کی جائے جس کے درست کرنے اور پیغمبرانہ معصومیت کو محفوظ کر رکھنے کے لیے توریہ کی پناہ لینی پڑے۔ اس مقام پر قرآن عزیز میں حضرت یوسف کا صرف یہ عمل مذکور ہے کہ انہوں نے شاہی پیمانہ چاندی کے کٹورے کو بنیامین کی خورجی میں رکھ دیا تاکہ بھائی کے پاس ایک نشانی رہے۔ جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، اس یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کے کجاوے میں کٹورا رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف کا کوئی ذکر نہیں بلکہ تمام گفتگو کا معاملہ بھائیوں اور کرندوں کے درمیان دائر نظر آتا ہے۔ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين۔ یوسف پھر پکارنے والے نے، اے قافلہ والو، تم تو البتہ چور ہو۔ وہ کہنے لگے ان کی جانب منہ کر کے، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی؟ وہ کارندے بولے، ہم نہیں پاتے بادشاہ یوسف کا پیمانہ، کٹورا، اور جو کوئی اس کو لائے اس کو ملے ایک اونٹ کا بوجھ غلہ، اور میں ہوں اس کا ضامن۔ وہ بولے، خدا کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم شرارت کرنے نہیں آئے ملک مصر میں اور نہ ہم کبھی چور تھے۔ وہ کارندے بولے، پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم نکلے جھوٹے؟ کہنے لگے، اس کی سزا یہ ہے کہ جن کے اسباب میں سے ہاتھ آئے وہی اس کے بدلے میں جائے، ہم یہی سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ اس تمام مرحلے کے بعد یہ معاملہ قانونی طور عزیز مصر یوسف کے سامنے پیش ہوا اور ان کی تلاشی لی گئی تو بنیامین کے کجاوے میں چاندی کا وہ پیمانہ موجود تھا۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ۔ پھر یوسف نے ان کی خورجیاں دیکھنی شروع کیں اپنے بھائی کی خورجی سے پہلے، آخر میں وہ برتن نکالا اپنے بھائی کی خورجی سے۔ اس تفصیل کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے احسان و انعام کا ذکر کرتا اور بتاتا ہے کہ یوسف جس بات کے لیے بے قرار تھے اور مصری قانون کے تحت اس کو نہیں کر سکتے تھے، ہم نے اپنی خفیہ تدبیر سے اس کا سامان بہم پہنچایا۔ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ یوسف، یوں خفیہ تدبیر کر دی ہم نے یوسف کے لیے، وہ ہرگز نہ لے سکتا تھا اپنے بھائی بنیامین کو اس بادشاہ مصر کے طریقے کے مطابق، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے چاہیں، اور ہر جاننے والے سے اوپر جاننے والا ہے۔ بس اس قدر صاف اور واضح بات کہ ایسی تشریح کس لیے
کی جائے کہ جس میں یوسف کے کلام کو توریہ پر محمول کرنے کی ضرورت پڑے، اور کیوں نہ وہ معنی لیے جائیں کہ جس سے نہ کوئی شبہ پیدا ہو اور نہ اس کے لیے تعویلات کی ضرورت پیش آئے۔ بہرحال حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، دیکھو ایک مرتبہ پھر مصر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش و جستجو کرو، اور خدا کی رحمت سے نا امید و مایوس نہ ہو، اس لیے کہ خدا کی رحمت سے نا امیدی کافروں کا شیوہ ہے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ سورہ یوسف۔ اے میرے بیٹو مصر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بلا شبہ اللہ کی رحمت سے کافروں کے سوا کوئی نا امید نہیں ہوتا۔ حضرت یعقوب نے بنیامین کے ساتھ یوسف کا بھی نام لیا، حالانکہ بظاہر اس مقام پر ان کے سراغ کا کوئی جوڑ نہیں لگتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اب حضرت حق نے یعقوب کے غم اور دکھ کی زندگی ختم کرنے کا ارادہ کر لیا، اور یعقوب کو یہ اشارہ کر دیا کہ بنیامین کے اس قصہ میں یوسف کی ملاقات کا راز بھی محفوظ ہے، اور تبھی تو یوسف کے پیغام میں بشارت آنے پر جس کی تفصیل آنے والی ہے، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ یوسف کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ غرض برادران یوسف نے کچھ تو باپ کے اصرار پر اور کچھ اس لیے کہ واقعی قحط کی شدت انتہائی درجہ پر پہنچی ہوئی تھی، غلہ کا آس پاس نام نشان نہ تھا، تیسری بار پھر مصر کا ارادہ کیا، اور جب دربار شاہی میں پہنچے تو کہنے لگے، اے عزیز، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو قحط نے سخت پریشانی میں ڈال دیا ہے، اور اس مرتبہ ہم پونجی بھی بہت تھوڑی لائے ہیں۔ یہ حاضر ہے، اب معاملہ خرید و فروخت اور لین دین کا نہیں تھے، ہم سے قیمت ادا نہیں ہو سکتی، اس لیے تیری خدمت میں ہماری یہ درخواست ہے کہ از راہ کرم ہم کو غلہ کی پوری تول دیجیے اور ہمیں ضرورت مند سمجھ کر اپنی جانب سے احسان فرمائیے، اللہ صدقہ خیرات کرنے والے کو نیک بدلہ دیتا ہے۔ حضرت یوسف نے والدین اور بھائیوں کی اس پریشانی کا حال سنا اور ان کی اس عاجزانہ درخواست اور نیاز مندانہ طلب کی مجبور کن حالت پر غور کیا تو دل بھر آیا، اور اب ضبط نہ ہو سکا کہ خود کو چھپائیں اور راز ظاہر نہ ہونے دیں۔ آخر فرمانے لگے، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ سورہ یوسف۔ کیوں جی، تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا جبکہ تم جہالت میں سرشار تھے۔ بھائیوں نے اس موقع پر غیر متوقع گفتگو کو سنی تو چونکے اور لب و لہجہ پر غور کر کے ایک دم ان کو کچھ خیال آیا اور کہنے لگے، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف۔ انہوں نے کہا، کیا تو واقعی یوسف ہے؟ یعنی اس حیرانی و پریشانی میں تھے کہ ہم عزیز مصر کے دربار میں کھڑے ہیں، اس سے باتیں کر رہے ہیں، یہ بے محل یوسف کا ذکر کیسا؟ صورت شکل اور گفتگو کے طرز و انداز کو اب دوسری نیت سے دیکھا تو یوسف کی شکل و نگاہ کے سامنے پھر گئی اور سمجھ گئے کہ بے شک یہ یوسف ہے، مگر حالات موجودہ کے پیش نظر قدرتی طور پر یہ جرت نہیں کی کہ یہ کہہ اٹھیں کہ تو یوسف ہے، بلکہ ایسے موقع کے مناسب لب و لہجہ سے کہنے لگے، کیا آپ واقعی یوسف ہی ہیں؟ حضرت یوسف نے فرمایا، انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ سورہ یوسف۔ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا ماں جایا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا، اور جو شخص بھی برائیوں سے بچے اور مصیبتوں میں ثابت قدم رہے تو اللہ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اب برادران یوسف کے پاس ندامت، شرمساری، خفت اور اعتراف خطا و جرم کے سوا کیا تھا؟ مان یوسف کی تباہی و بربادی کے لیے اپنی تمام بےہودگیوں کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھر گیا، اور جب ان پر یہ حقیقت آشکارا ہو گئی کہ جس کو کل کنان کے کنویں میں پھینک کر آئے تھے وہ آج عزیز مصر بلکہ مصر کے تاج و تخت کا مالک ہے، تو سر جھکا کر کہنے لگے، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین۔ سورہ یوسف۔ انہوں نے کہا، بخدا اس میں شک نہیں کہ اللہ نے تجھ کو ہم پر برتری بلندی بخشی اور بلا شبہ ہم سر تا سر قصوروار تھے۔ حضرت یوسف نے اپنے سوتیلے بھائیوں کی اس خستہ حالی اور پشیمانی کو دیکھا تو ان کی اخلاقی برتری اور پیغمبرانہ رحمت و رأفت اس کو برداشت نہ کر سکی، اور عفو درگزر اور حلم و کرم کے ساتھ فوراً یہ ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ سورہ یوسف۔ آج کے دن میری جانب سے تم پر کوئی سرزنش نہیں، اللہ تمہارا قصور بخش دے اور وہ تمام رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، اب ہم سب کو یہ تمام داستان فراموش کر دینی چاہیے۔ میں درگاہ الہی میں دعا کرتا ہوں کہ وہ
تمہاری اس غلطی کو معاف فرما دے، کیونکہ وہی سب سے بڑھ کر رحیم و کریم ہے۔ اب تم کنعان واپس جاؤ اور میرا پیراہن لیتے جاؤ، یہ والد کی آنکھوں پر ڈال دینا، انشاءاللہ شمیم یوسف ان کی آنکھوں کو روشن کر دے گی، اور تمام خاندان مصر لے آؤ۔ برادران یوسف کے لیے بھی اس سے بڑھ کر سعادت اور کیا ہو سکتی تھی۔ یوسف کو چاہے کنعان میں ڈال کر یعقوب کے پاس خون آلود پیراہن لے کر آئے تھے اور جھوٹ اور فریب کے ساتھ ان کے دل و جگر کو زخمی کیا تھا، آج بھی انہی کو پیراہن یوسف لے جانا چاہیے تاکہ اس زخم کا مرہم بنے اور رنج و غم مسرت و شادمانی سے بدل جائے۔ یہاں یہ باتیں ختم ہو کر برادران یوسف کا کارواں کنعان کو پیراہن یوسف لے کر چلا، تو ادھر خدا کے برگزیدہ پیغمبر یعقوب کو وحی الہی نے شمیم یوسف سے مہکا دیا، فرمانے لگے: اے خاندان یعقوب، اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں اس کی عقل ماری گئی ہے، تو میں یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھ کو یوسف کی مہک آ رہی ہے۔ وہ سب کہنے لگے: باخدا تم تو اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہو، یعنی اس قدر عرصہ گزر جانے کے بعد بھی، جبکہ یوسف کا نام نشان بھی باقی نہیں رہا، تمہیں یوسف ہی کی رٹ لگی ہوئی ہے۔ کنعان کا قافلہ بخیریت تمام پہنچ گیا اور برادران یوسف نے حضرت یوسف کے ارشاد کے مطابق ان کا پیراہن یعقوب کی آنکھوں پر ڈال دیا، اور یعقوب کی آنکھیں فوراً روشن ہو گئیں، اور وہ فرمانے لگے: دیکھو، میں نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون۔ پھر جب بشارت دینے والا آ پہنچا تو اس نے پیراہن یوسف کو یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا، بس اس کی آنکھ روشن ہو گئیں، بینائی لوٹ آئی۔ یعقوب نے کہا: کیا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ برادران یوسف کے لیے یہ وقت بہت کٹھن تھا، شرم و ندامت میں غرق سر جھکائے ہوئے بولے: اے باپ، آپ خدا کی جناب میں ہمارے گناہوں کی مغفرت کی دعا فرمائیے، کیونکہ اب یہ تو ظاہر ہو ہی چکا کہ بلا شبہ ہم سخت خطا کار اور قصوروار ہیں۔ حضرت یعقوب نے فرمایا: سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ سورہ یوسف: عن قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ برادران یوسف نے مصر میں اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہوئے یوسف سے بھی مغفرت کی دعا کی استدعا کی تھی، اور کنعان میں اپنے والد یعقوب سے بھی یہی درخواست کی، مگر حضرت یوسف نے تو اسی وقت ان کی بات منظور کر لی اور یغفر اللہ لکم کہہ دیا، مگر حضرت یعقوب نے یہ نہیں کہا بلکہ سوف استغفر لکم کہہ کر صرف توقع ہی دلائی۔ اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر حسب ذیل دو جواب دیتے ہیں۔ برادران یوسف کی ان تمام خطا کاریوں کا معاملہ براہ راست حضرت یوسف سے تعلق رکھتا تھا، اور حضرت یعقوب سے بالواسطہ، اس لیے حضرت یوسف نے اخلاق کریمانہ کی راہ سے اسی وقت ان کو اطمینان سے کر دیا، مگر حضرت یعقوب نے یہ سمجھ کر کہ چونکہ اس معاملہ کا تعلق یوسف سے ہے، اس لیے اس کی مرضی بھی معلوم کر لینا ضروری ہے، اس طرح جواب دیا کہ توقع اور امید تک بات رہے، اور ساتھ ہی اپنی طبیعت رجحان بھی ظاہر کر دیا کہ ان کی خواہش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان خطا کاریوں کو معاف کر دے۔ دو حضرت یوسف نوجوان تھے، اس لیے ان کے کریمانہ وصف میں حزم و احتیاط پہلو نہ تھا، انہوں نے فوراً معاف کر دیا، مگر حضرت یعقوب تجربہ کار، محتاط اور پھر باپ تھے، اس لیے چاہتے تھے کہ بیٹوں کا امتحان کریں کہ ان کا یہ افعال اور ندامت اظہار محض وقتی اور ہنگامی ہے اور صرف دفع الوقتی کے لیے ہے، یا اب ان کی طبیعت میں حقیقی ندامت و شرمساری جذبہ پیدا ہو چکا ہے اور یہ واقعی اپنی خطا پر صداقت سے نادم ہے، اس لیے ان کو بالکل مایوس بھی نہیں کیا اور رجحان طبیعت اظہار کرتے ہوئے صرف توقع اور امید تک ہی معاملے کو چھوڑ دیا۔ خاندان یعقوب مصر میں۔ غرض حضرت یعقوب اپنے سب خاندان کو لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ تورات میں اس واقعہ کی تفصیل ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے: اور یہی ذکر فرعون کے گھر میں سنا گیا کہ یوسف کے بھائی آئے اور اس سے فرعون اور اس کے چاکر بہت خوش ہوئے، اور فرعون نے یوسف کو کہا کہ اپنے بھائیوں کو کہہ تم یہ کام کرو، اپنے جانور لا دو اور جاؤ اور کنعان کی سرزمین میں جا پہنچو اور اپنے باپ اور اپنے گھرانے کو لو اور میرے پاس آؤ، اور میں تم کو مصر کی سرزمین کی اچھی چیزیں دوں گا اور تم اس سرزمین کے لیے تحائف کھاؤ گے۔ اب تجھے حکم ملا تو ان کو کہہ تم یہ کرو کہ اپنے لڑکوں اور اپنی جوڑوں کے لیے مصر کی زمین سے گاڑیاں لے جاؤ اور اپنے باپ کو لے آؤ، اپنے اسباب کچھ افسوس نہ کرو، کیونکہ مصر کی ساری زمین کی خوشی تمہارے لیے ہے۔ اور اسرائیل کے فرزندوں نے یہی کیا، اور یعقوب اپنی سب نسل سمیت مصر میں آیا
وہ اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹوں کے بیٹوں کو جو اس کے ساتھ تھے، اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کو اور اپنی سب نسل کو اپنے ساتھ مصر میں لایا، سو وہ سب جو یعقوب کے گھرانے کے تھے اور مصر میں آئے 70 جانیں تھیں۔ پیدائش باب 45 آیات 16 و 20 و باب 46 آیات 27۔ جب حضرت یوسف کو اطلاع ہوئی کہ ان کے والد خاندان سمیت شہر کے قریب پہنچ گئے تو وہ فوراً استقبال کے لیے باہر نکل آئے۔ حضرت یعقوب نے جب مدت دراز کے بچھڑے ہوئے لخت جگر کو دیکھا تو سینہ سے چمٹا لیا، اور جب یہ مسرت افزا اور رقت آمیز ملاقات ہو چکی تو حضرت یوسف نے والد سے عرض کیا کہ اب آپ عزت و احترام اور امن و حفاظت کے ساتھ شہر میں تشریف لے چلیں۔ اس وقت مصر دارالسلطنت رامسیس تھا اور وہ جشن شہر کہلاتا تھا۔ حضرت یوسف والد ماجد اور تمام خاندان کو بڑے کروفر کے ساتھ شاہی سواریوں میں بٹھا کر شہر میں لائے اور شاہی محل میں اتارا۔ جب ان تمام باتوں سے فراغت پائی تو اب ارادہ کیا کہ دربار منعقد کریں تاکہ مصریوں کا بھی بزرگ باپ اور خاندان سے تعارف ہو جائے اور تمام درباری ان کی عزت و احترام سے آگاہ ہو جائیں۔ دربار منعقد ہوا، تمام درباری اپنی مقررہ نشستوں پر بیٹھ گئے۔ یوسف کے حکم سے ان کے والدین کو تخت شاہی پر ہی جگہ دی گئی۔ حضرت یوسف کی حقیقی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور باقی تمام خاندان نے حسب مراتب نیچے جگہ پائی۔ جب یہ سب انتظامات مکمل ہو گئے تب حضرت یوسف شاہی محل سے نکل کر تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے۔ اسی وقت تمام درباری حکومت کے دستور کے مطابق تخت کے سامنے تعظیم کے لیے سجدہ میں گر پڑے۔ موجودہ صورت کو دیکھ کر تمام خاندان یوسف نے بھی یہی عمل کیا۔ تعظیم کا یہ طریقہ انبیاء سابقین میں شاید جائز رہا ہو، اگرچہ مجھے اس میں بھی ہے اور میرے نزدیک اس آیت کی دوسری تفسیر ہے جس کو میں نے اس جگہ قصداً ذکر نہیں کیا، تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی تعظیم کو اپنی امت کے لیے حرام قرار دیا اور اس کو صرف ذات الہی کے لیے ہی مخصوص بتایا ہے۔ ترمذی ابو داؤد باب النکاح۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف کو فوراً اپنے بچپنے کا خواب یاد آ گیا اور اپنے والد سے کہنے لگے، وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ سورہ یوسف۔ اور یوسف نے کہا، اے باپ، یہ ہے تعبیر اس خواب کی جو مدت ہوئی میں نے دیکھا تھا۔ میرے پروردگار نے اسے سچا ثابت کر دیا، یہ اسی کا احسان ہے کہ مجھے قید سے رہائی دی، تم سب کو صحرا سے نکال کر میرے پاس پہنچا دیا، اور یہ سب کچھ اس کے بعد ہوا کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں اختلاف ڈال دیا تھا۔ بلا شبہ میرا پروردگار ان باتوں کے لیے جو وہ کرنی چاہے بہتر تدبیر کرنے والا ہے کہ وہ سب کچھ جاننے والا اور اپنے کاموں میں حکمت والا ہے۔ اور جبکہ یہ تمام واقعات ایک عجیب و غریب ترتیب سے وقوع میں آئے اور قدم قدم پر اللہ کی کرشمہ سنجیوں اور چارہ سازیوں کے بے نظیر مظاہرے پیش آتے رہے، تو ان تمام آغاز و انجام کے اس حسن خاتمہ کو دیکھ کر یوسف بے اختیار ہو گئے اور خدا کی جناب میں شکر و دعا کا اس طرح اظہار فرمانے لگے، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين۔ یوسف، اے پروردگار، تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی اور باتوں کا مطلب اور نتیجہ نکالنا تعلیم فرمایا۔ اے آسمان اور زمین کے بنانے والے، تو ہی میرا کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ بھی کیجیو کہ دنیا سے جاؤں تو تیری فرما برداری کی حالت میں جاؤں اور ان لوگوں میں سے داخل ہو جاؤں جو تیرے نیک بندے ہیں۔ تورات میں ہے کہ اس واقعہ کے بعد حضرت یوسف کا تمام خاندان مصر ہی میں آباد ہو گیا، کیونکہ فرعون نے حضرت یوسف سے اصرار کے ساتھ یہ کہا کہ تم اپنے خاندان کو مصر ہی میں آباد کرو، ان کو بہت عمدہ زمین دوں گا اور ہر طرح ان کی عزت کروں گا۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف نے اپنے والد بزرگ اور خاندان کے دوسرے افراد کو یہ سمجھا دیا کہ فرعون جب ان سے مصر میں رہنے کی درخواست کرتے ہوئے زمین اور مقام کے انتخاب کے لیے کہے تو تم فلاں حصہ زمین طلب کرنا اور کہنا کہ چونکہ ہم قبائلی زندگی کے عادی اور مویشی چرانے کا شوق رکھتے ہیں، اس لیے ہم عام شہری زندگی سے علیحدگی پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ فرعون نے خاندان یوسف کو وہ سرزمین بطور جاگیر بخش دی اور اس طرح بنی اسرائیل سرزمین مصر میں آباد ہو گئے۔ اور فرعون نے یوسف کو کہا کہ اپنے بھائیوں کو کہہ، تم یہ کام کرو، اپنے جانور لا دو اور جاؤ
کنعان کی سرزمین میں جا پہنچو اور اپنے باپ اور اپنے گھرانے کو لو اور مجھ پاس آؤ، اور میں تم کو مصر کی سرزمین کی اچھی چیزیں دوں گا اور تم اس زمین کے تحائف کھاؤ گے۔ اب تجھے حکم ملا کہ تو ان کو کہے، اپنے لڑکوں اپنے جوڑوں کے لیے مصر کی زمین سے گاڑیاں لے جاؤ، اپنے باپ کو لے آؤ اور اپنے اسباب کا کچھ فکر نہ کرو، کیونکہ مصر کی ساری زمین کی خوشی تمہارے لیے ہے۔ اور اسرائیل کے فرزندوں نے یہی کیا۔ پیدائش باب 46 آیات 16 تا 19۔ اور یوں ہوگا کہ جب فرعون تم کو بلائے اور کہے کہ تمہارا پیشہ کیا ہے، تو تم کہیو کہ تو تیرے غلام جوانی سے لے کر اب تک جو پانی کرتے رہے ہیں، کیا ہم اور کیا ہمارے آبا، تاکہ تم جشن کی زمین میں رہو، اس لیے کہ مصریوں کو ہر ایک چوپان سے نفرت ہے۔ پیدائش باب 46 آیات 33-34۔ حضرت یوسف کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح مصریوں سے الگ رہنے سے بنی اسرائیل اپنی مذہبی زندگی پر قائم، مصری بت پرستی سے متنفر اور مصری بد اخلاقی اور متبذل شہری عادات و خصائل سے محفوظ رہیں گے، اور اپنی شجاعانہ بدویانہ زندگی کو کبھی نہ بھولیں گے۔